الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کلیہ کی بڑائی اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے لائق اور سزاوار ہے. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. بعد از تمام انبیاء کرام پر درود و سلام و بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل وسلم وبارك علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، اسلام کی پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عطا کردہ ایک تحفہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک مہمان ہے. اگر ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے تو انسان اس مہمان کی عزت کرتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے، اس کو ریسپیکٹ کرتا ہے، اس کا سمان کرتا ہے. مگر رمضان کا مہینہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک مہمان کی طرح ہے. کبھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، نیکیوں کے اندر سبقت کریں، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نیکیوں کے اندر کار خیر کے اندر بھلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. تم جو کچھ بھی نیکی کرو گے تو اس کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. جو کچھ بھی نیکی کرو گے تو اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے. اللہ رب العالمین جانتا ہے تم جو کچھ نیکی کرو گے، تم جو کچھ بھلائی کا کام کرتے ہو تو اللہ رب العالمین اس چیز کو جانتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم جو کچھ بھی نیکی کا کام کرو گے، اگر تھوڑا بہت بھی اگر تم نیکی کا کام کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر تم برائی کا کام کرو گے، اگر تم گناہ کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے. اگر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اگر تم کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ اگر تم کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. اللہ رب العالمین سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اللہ رب العالمین سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسه
جو کوئی انسان بھلائی کرے گا، نیکی کرے گا تو وہ اسی کے لیے ہے۔ جو کچھ بھی انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس کے لیے مفید ہے، اس کے لیے سود مند ہوگی، اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ البر لا یبلا والاثم لا ینسى، کہتے ہیں کہ نیکی جو ہے بوسیدہ نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو بلایا نہیں جا سکتا ہے۔ نیکی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں نیکی کروں گا تو میری نیکی برباد ہو جائے گی، میری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اگر آپ نیکیوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو تب آپ کی نیکیاں برباد ہوں گی۔ اگر کوئی آپ ایسا کام کریں گے، نیکیوں کو برباد کرنے والے فعل تو آپ انجام دیں گے، اگر نیکیوں کو برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں، نیکیوں کو برباد کرنے والی اگر چیزیں آپ کریں گے، نیکیوں کو برباد کرنے والی، نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال اگر آپ کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ورنہ اگر کوئی انسان نیکیوں کو برباد کرنے والے کوئی کام نہیں کرتا ہے، نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی وہ نیکی بوسیدہ نہیں ہوتی ہے۔ چند نیکیاں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوا چلوں۔ نمبر 1، پانی پلانا۔ یہ پانی پلانا بہت عظیم کام ہے۔ آج لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہ کسی کو پانی پلانا معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے گھر کے پاس کوئی فقیر یا کوئی مانگنے والا یا کوئی محتاج حال آ جاتا ہے، کوئی آ کر پانی پوچھتا ہے تو پانی پوچھنے کے بعد اس کو پانی بھی، ایک گلاس پانی بھی اس کو نہیں پلاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے بارے میں جو زانیہ عورت تھی، ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت راستے سے گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتے کو اس نے دیکھا کہ وہ کنویں کے ارد گرد منڈلا رہا ہے، کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، قریب ہے کہ وہ پیاس کی وجہ سے اس کی جان نکل جائے، ایک کتے کی جان نکل جائے۔ جب یہ زانیہ عورت دیکھتی ہے، اذا رأته، جب وہ زانیہ عورت دیکھتی ہے کہ یہ کتا ادھر ادھر منڈلا رہا ہے، اگر یہ کتے کو اگر پانی نہ دیا جائے تو اس کتے کی جان نکل سکتی ہے، تو وہ زانیہ عورت اپنے موزے کو نکالتی ہے اور اس موزے کے ذریعے سے اس کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک زانیہ عورت ہے، بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت دیکھتی ہے کہ ایک جانور بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے ایک جانور کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، تو اپنے موزے کو نکال کر اس کو پانی پلاتی ہے۔ اس کی اس نیکی کی وجہ سے، اس جانور کے ساتھ اس کے سلوک کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس کو داخل کر دیتا ہے۔ تو پانی پلانا بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس عورت نے جانور کو پانی پیا تھا، لیکن یہاں پر انسانوں کو پانی پلانے سے انسان کو پانی نہیں پلاتے۔ اسی طرح سے دوسری چیز، آیت الکرسی کو پڑھنا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کے اندر نیکیوں کے اندر آپ سبقت کیجیے۔ آپ ان لوگوں میں سے مت ہو جائیے جو نیکی کرتے نہیں ہیں، جو نیکی کرتے بھی ہیں تو نیکی کی حفاظت نہیں کرتے، نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، نیکیوں کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ۔ آپ نیکی کرو تو نیکی کی حفاظت بھی کرو اور نیکی کے اندر سبقت کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، اگر کوئی انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت کے اندر اس کی جنت، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اگر کوئی انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اگر انسان پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر انسان آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو آیت الکرسی کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اور آیت الکرسی پڑھنا کبھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو انسان پڑھنا ہے۔ اگر انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور کیوں نہ ہو، یہ آیت الکرسی قرآن کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے، عام دنوں کے اندر قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے اور رمضان کے اندر قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے تو اس کو ثواب جو ہے ڈبل ملتا ہے۔ عام دنوں کے اندر اگر کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکی ہے، اگر
اسی طرح سے تیسری چیز صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ آج لوگ صدقہ و خیرات کرنے کے بجائے جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کو روکتے ہیں لوگ، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ اللہ کے راستے میں کھجور کی ایک گٹلی کا اگر صدقہ کر کیوں نہ ہو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صدقہ و خیرات انسان کرتا نہیں ہے، انسان پیسہ کھولنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے۔ کتنی سارے بیوہ عورتیں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے، جو اپنے گھر کے اندر آپ اس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلا لیتے، اس کے بچے بھوک کی وجہ سے اس کے پاس سحری کا انتظام نہیں رہتا ہے، اس کے بچے بھوک کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھ کر وہ اللہ کے پاس دعائیں کرتی رہتی ہیں، مگر انسان صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر انسان صدقہ و خیرات کریں گے، اپنے پیسوں کو نکال کر بیوہ عورتوں کو دیں گے، بیوہ عورتوں کو صدقہ کریں گے، ان کو کچھ دیں گے تو یقیناً ان کے گھر کے اندر بھی خوشیاں رہیں گی، ان کے بچوں کے لیے افطاری کا کچھ انتظام ہو جائے گا۔ صدقہ و خیرات کو انسان کو ہمیشہ صدقہ و خیرات انسان کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو کبھی انسان صدقہ و خیرات کرے، جب اس کو مصیبت آتی ہے تو اس وقت بھی صدقہ و خیرات کرے، اور جب اس سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو اس وقت بھی انسان صدقہ و خیرات کرے۔ یقیناً یہ صدقہ و خیرات کرنا اللہ رب العالمین کے غضب کو کم کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے غصے کو کم کرنے کا ایک ذریعہ صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور بیماریوں سے نجات کا بھی ذریعہ صدقہ و خیرات ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان صدقہ و خیرات کرے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ آج کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے۔ نماز کو آنا تو دور کی بات، مسجد پوری خالی رہتی ہے، نماز کو آنا تو دور کی بات، مسجد پوری خالی رہتی ہے، اپنے گھر کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں انسان۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر بھی مسجدیں خالی رہتی ہیں، یہ مسلمانوں کا حال ہے، اور مسلمان پریشان ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے ظالم حکمران ہے، ہمارے اوپر فلاں بیٹھ گئے، فلاں کی حکومت آ گئی ہے۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، مسجدوں کو خالی رکھو گے تو تمہارے اوپر ظالم حکومت آئے گی نا، ظالم بادشاہ تمہارے اوپر حکومت کرے گا، مودی یوگی جیسے ظالم بادشاہ تمہارے اوپر آئیں گے اور تمہارے اوپر ظلم کریں گے، اور تم پریشان ہو جاتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں مدد نہیں کرتا ہے۔ جب تم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کی مدد تم نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین کہاں سے تمہاری مدد کرے گا؟ مسجدیں خالی رہتی ہیں، جمعہ کا دن میں مسجدیں خالی ہیں، جمعہ کا دن میں مسجدیں خالی ہیں، پنج وقت کی نماز کو دور کی بات، مسجد کی مینار سے حی علی الصلاۃ کہتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے مؤذن، انسان آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیشہ کام کے اندر انسان مصروف رہتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کتنا بھی مال جمع کر لو نا، آپ کتنا بھی مال جمع کر لو، جب قبر میں جاؤ گے تو آپ کا وہ مال آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا۔ جس مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے آپ نمازوں کو چھوڑتے ہو، جس مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے، جن پیسوں کو جمع کرنے کے لیے، جن پیسوں کے پیچھے بھاگ کر تم اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت کو بھلا دیتے ہو، یہ مال پہ کچھ کام نہیں آئے گا، یہ مال پہ کچھ کام نہیں آئے گا، یہ مال تمہارے قبر کے اندر نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، نہ تمہارا یہ مال کام آئے گا، نہ تمہارے بینک بیلنس کام آئے گا۔ کل قیامت کا دن قبر کے اندر میں کچھ کام آئے گا تو تمہاری نیکیاں کام آئے گی، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکات کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں، جس طرح سے تم نیکیاں کرتے رہو گے یہ نیکیاں تمہیں کام آئے گی، یہ مال تمہارا تمہیں کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی چاہت نے، پیسوں کی لالچ نے انسان کو اللہ رب العالمین سے دور کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ انسان قبر میں جا پہنچتا ہے، انسان ہمیشہ مال کے پیچھے بھاگتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے اس مال کی چکر کی وجہ سے انسان۔ میرے بھائیوں، یہ مال ایک فتنہ ہے، یہ مال ایک فتنہ، اللہ رب العالمین نے کہا نا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد اور یہ تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر یہ مال صحیح طریقے سے اگر تم کما رہے ہو، اللہ کی عبادت کر کر، اللہ رب العالمین کی عبادت کی پابندی کر کر تم مال کو کما رہے ہو تو یہ مال تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے تم مال کما رہے ہو تو یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں ان
کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین ان لوگوں پر اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو لوگ پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں. جو لوگ پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے ان پر، اور اللہ کے فرشتے ان کے حق میں، ان کے فیور میں اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف. سنن ابن ماجہ کی حدیث سے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اللہ کے نبی کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں پر اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان لوگوں پر، ان لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں جو لوگ صفوں کی دائیں جانب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اوپر کی حدیث کے اندر بیان کیا گیا جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو لوگ پہلے صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں، صف اول کے اندر پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے حق میں اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے، ان پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے اور فرشتے، اللہ کے وہ مقرب فرشتے، اللہ کی وہ مقرب مخلوق جو کبھی نافرمانی نہیں کرتی اللہ رب العالمین کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا یعصون اللہ، کبھی وہ لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے. جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جو آرڈر اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو دیا ہے، وہ ہمیشہ اسی میں لگے رہتے ہیں. ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تابع داری کرنے والے فرشتے جو کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ایسے فرشتے آپ لوگ ان لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں جو لوگ پہلی صف کے اندر نماز کی پابندی کرتے ہیں. ظہر، عصر اور مغرب میں تو ہر انسان آ جاتا ہے، مگر عشاء کی بات آتی ہے تو انسان غائب ہوتا ہے. فجر میں تو حال پوچھیے مت مسلمانوں کا، فجر میں مسلمان آنے کے لیے تیار نہیں ہے. فجر میں مسلمان اپنے بستر پر سوئے رہتا ہے. میرے بھائیوں، یہ عشاء کی نماز سے آپ غافل ہو رہے نا، یہ منافقین کی صفت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. منافقین، یہ منافقین کی صفت ہے. منافقین عشاء کی نماز کے اندر غفلت کرتے تھے. آج مسلمان، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں. کام پورا منافقانہ کام ہے، منافقوں کا کام ہے. نام کے مسلمان ہے، کام پورا منافق کا ہے. یہ منافقوں کی صفت ہے. منافق، حالانکہ اس دور کے منافق نماز پڑھتے تھے مگر نماز کی طرف سستی کر کے وہ نماز پڑھتے تھے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ان منافقین کو عشاء کی نماز کی فضیلت معلوم ہو جاتی، اگر یہ لوگ چل نہیں سکتے تھے اپنے پیروں کے ذریعے سے، تو ریگتے ہوئے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. فجر کی نماز سے بھی انسان غافل رہتا ہے. فجر کا ٹائم جب اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے، اس وقت بھی انسان فجر کی نماز کے اندر بھی انسان سوئے رہتا ہے. میرے بھائی، اسی طرح سے ایک اور چیز، کسی مسلمان کی مدد کرنا. نیکیوں کے اندر ایک چیز، پانچویں چیز کسی مسلمان کی مدد کرنا ہے. آج کتنے سارے مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ کتنے سارے مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، اگر یہ اچھی خاصی زندگی جی رہا ہے، اچھی خاصی زندگی یہ جی رہا ہے، جو اپنے سے کمتر انسان کو دیکھتا ہے اس کی مدد انسان نہیں کرتا ہے. انسان کسی مجبور انسان کو دیکھتا ہے اس کی انسان مدد نہیں کرتا ہے. الٹا انسان دوسروں کی مجبوری کو دیکھ کر ہنستے ہیں. جماعت بنا کر مسلمان ہنستے، کھڑے رہ کر ہنستے ہیں. میرے بھائیوں، کسی کی مجبوری کے اوپر آپ مت ہنسو. آج اس کو اللہ رب العالمین نے مجبوری کے اندر مبتلا کیا ہے تو کل وہ وقت تمہارے اوپر بھی آ جائے گا. وہ چیز بعید نہیں ہے، وہ چیز دور نہیں ہے. جو دوسروں کی بے بسی کو دیکھ کر، دوسروں کو دیکھ کر تم ہنسو گے تو کل کے دن تمہارے اوپر بھی کوئی دیکھ کر تمہارے اوپر بھی ہنسے گا. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ،
نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی کے کاموں کے اندر تم ایک دوسرے کی مدد کرو. آج انسان نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا تو دور کی بات، اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو الٹا اس کے اوپر جو ہے آبجیکشن کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ پہلے تو نمازی نہیں تھا، پہلے تو صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا، پہلے نیکیوں کے کام نہیں کرتا تھا، اب پتہ نہیں اچانک سے اس کو کیا ہو گیا ہے، نیکیوں کے اندر جو سبقت کر رہا ہے، نمازیں پڑھنے لگا ہے، روزہ رکھنے لگا ہے اور صدقہ و خیرات کرنے لگا ہے. حالانکہ یہ تو خود کرتا نہیں ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی روکتا ہے، ان کے اوپر تانا و تشنیع کر کر، ان کے اوپر تانا کر کر، ان کے اوپر تانا مار کر اس کو بھی روکتا ہے. اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اس وقت تک اللہ رب العالمین اس کی مدد کے اندر اللہ رب العالمین لگا رہتا ہے. اگر کوئی انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس انسان کی مدد کرتا ہے جو دوسرے کی مدد کر رہا ہے، اس کی مدد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں. یہ انسان کسی دوسرے مسلمان کی مدد کر رہا ہے، مگر جو مدد کر رہا ہے اس کی مدد اللہ رب العالمین کرے گا. اسی طرح سے ایک آخری چیز معاف کرنا ہے. معاف کرنے کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرو. کوئی انسان غلطی کر دیا ہے، آپ اس کو معاف کر دیجیے. معاف کرنا بھی ایک عظیم نیکی ہے. یہ معاف کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہر ایک کے پاس اتنا بڑا جگرا نہیں ہے، ہر ایک کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ وہ انسان ہر ایک کو معاف کر دے. آپ کے رشتے داروں کے اندر آپ کو کسی نے تکلیف دیا ہے، پریشان کیا ہے، آپ کے اوپر کوئی ظلم اٹھایا ہے تو آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیجیے. رمضان کے مہینے کے اندر آپ اس کو معافی کیے بغیر اس سے بات چیت کو چھوڑ کر آپ رمضان کے مہینے میں آئیں گے، رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے تو آپ کی عبادتیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات انسان کے نام اعمال، انسان کی نیکیاں، انسان کے نام اعمال کا جو رجسٹر ہے اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کے معاملے کو، ان لوگوں کے مسئلے کو پینڈنگ میں رکھ دو، معائنہ کر دو. جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چھوڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے مسئلے کو پینڈنگ کے اندر رکھ دیا جائے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے کے اندر داخل بھی ہوئے تو اپنے بھائیوں سے بات چیت کو چھوڑ کر رمضان کے مہینے کے اندر داخل ہوئے. سال گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، چھوٹی سی خطا کی وجہ سے انسان ایک دوسرے اپنے خود کے سگے بھائی سے بات کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل للمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو چھوڑے رکھے. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو چھوڑے رکھے. معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کیجیے. یہ معاف کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں تم دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف تم دوڑو. آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء. جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، جب وہ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، خوشی کی حالت میں بھی وہ اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور پریشانی کی حالت میں بھی، پریشانی کی حالت میں بھی وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اسی طرح سے آگے اللہ رب العالمین نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے واللہ یحب المحسنین. یقیناً اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں. احسان کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. معاف کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے بھائی کے اوپر جو غصہ ہے اس غصے کو نکال دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اللہ کے خاطر جا کر اس سے بات کر لیتے ہیں، اپنے غصے کو نکال دے کر، اپنی نفرتوں کو، اپنی دشمنیوں کو ختم کر کر، اپنے دل سے نفرت کو نکال کر اللہ رب العالمین کے لیے اس سے
سے جا کر بات کرتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا يَعْفُو إِلَّا عَزَّا، جو انسان عفو درگزر کو اختیار کرتا ہے، معاف کرنے کی صفت کو انسان اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی عزت کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتے ہیں۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا تو میری عزت کے اندر کمی آ جائے گی، میں اگر کسی سے معافی مانگ لوں گا تو میرا اسٹیٹس گر جائے گا، میرا مقام گر جائے گا، میرا مرتبہ گر جائے گا، میرا رتبہ گر جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان معاف کرنے کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، معاف کرنے کی صفت کو اپنے اندر پیوست کرتا ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے مقام کو اللہ رب العالمین بلند کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اور زیادہ مزید اللہ رب العالمین عزت سے اللہ رب العالمین نوازتا ہے۔ اسی طرح سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو انسان اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی، اللہ تعالیٰ کے لیے انکساری اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو اللہ رب العالمین بلند کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے، اس کی عظمت کو جانتے ہوئے رمضان کے مہینے کے اندر نیکیوں کے اندر سبقت کرنے، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر اس فعل سے، ہر اس کام سے اللہ رب العالمین بچائے رکھے جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے غصے کے، اللہ رب العالمین کے غضب کا، اللہ رب العالمین کے غضب کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ ہر ایسی چیز سے، ہر ایسے فعل سے اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔